بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یروشلم جسے القدس بھی کہتے ہیں، یہ روئے زمین پر وہ واحد شہر ہے جسے تینوں بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ شہر مختلف اقوام کی تاریخ، ان کے عروج و زوال اور جنگوں کی داستان سمیٹے ہوئے ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بنی اسرائیل کی لگ بھگ 1000 سالہ تاریخ کے بارے میں جانیں گے، لیکن بنی اسرائیل کی تاریخ کا ہم سے کیا لینا دینا، ہم سے کیا تعلق؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک بہت اہم حدیث نبوی ہے کہ تم لوگ اپنے سے پہلے کے لوگوں کی پیروی ضرور کرو گے، بازو پر بازو، بالشت پر بالشت اور ہاتھ پر ہاتھ، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی کوہ کے بل میں گھسا تھا تو تم بھی گھسو گے، اور یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدفعلی کی تھی تو تم بھی کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نہیں تو اور کون؟ لہٰذا اس حدیث سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے ان قوموں کے بارے میں جاننا کتنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ان قوموں کا ماضی ہمیں ہمارا حال دکھائے گا اور ان کے انجام ہمارے لیے عبرت بنیں گے، اور ان پر آئی سزائیں ہمیں ہماری غلطیاں دکھائیں گی۔ یروشلم ایک ڈھلوان پہاڑی پر واقع ہے، یہاں کبھی قحط نہیں پڑا، جبکہ یہ شہر 3000 سال سے موجود ہے۔ یروشلم کے کئی نام ہیں، مختلف قوموں نے اسے مختلف دور میں الگ الگ ناموں سے نوازا۔ اس کا سب سے پرانا نام جیبس ہے۔ یہودی لٹریچر کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو جرا کہا تھا، اور بعد میں شالم نامی بادشاہ نے اس میں شلم کا اضافہ کر دیا تھا۔ اس طرح دو عبرانی نام یعنی یورو اور شلم کا مرکب یروشلم کہلایا۔ اس کے علاوہ عربوں نے اس کو گولڈن سٹی کا نام بھی دیا، کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس کی کرنوں سے یہاں سنہری پتھروں سے بنے مکانات جگمگا اٹھتے تھے۔ جب یہاں رومیوں کی حکومت آئی تو اس کو ایلیا کا نام دیا گیا تھا۔ اس طرح مسلم حکمرانوں نے اسے القدس کا نام بھی دیا، جبکہ یہود نے یروشلم کے نام کو ہی تسلیم کیا۔ اس طرح آج تک اسے یروشلم کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ یروشلم میں موجود الاقصی، جس کا مطلب ہے دور کی جگہ، اس جگہ کا دوسرا نام ایلیا بھی ہے، اور اس جگہ کے نام کا ذکر سورہ اسراء کی پہلی آیت میں ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی لے جائے، اور اس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ الاقصی صرف ایک مسجد کا نام نہیں ہے، اس جگہ کی تاریخ اور اہمیت اس سے کہیں زیادہ پرانی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ معراج والے واقعے کے بعد، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلط بیانی کر رہے ہیں، اس لیے کوئی ایک ہی رات میں مکہ سے یروشلم کیسے جا سکتا ہے؟ اور وہ لوگ جو بیت المقدس دیکھ آئے ہوئے تھے آپ سے سوال کرنے لگے کہ بتائیں فلاں جگہ کیسی ہے، فلاں ستون کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھنے لگے جو میں نے غور سے دیکھی ہی نہیں تھی۔ میں اس قدر پریشانی میں مبتلا ہوا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ دیکھ کر قریش کے سوالوں کے جواب دیے۔ ان احادیث سے اسکالرز یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ 37 ایکڑ پر پھیلی وہ پوری پہاڑی بیت المقدس ہے، جسے القدس بھی کہتے ہیں، اسے ایلیا بھی کہا جاتا ہے، اسے الاقصی کمپاؤنڈ بھی کہتے ہیں، اسے ٹیمپل ماؤنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس پر دنیا کے 3 بڑے مذاہب دعوے دار ہیں۔ 37 ایکڑ کی ایک پہاڑی جس کے چاروں طرف ایک دیوار ہے، اور جس کے اندر اس وقت بہت ہی اہم چیزیں موجود ہیں۔ مسلمانوں کے لیے بیت المقدس دنیا کا تیسرا مقدس مقام ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے الاقصی یعنی دور کی مسجد کہا ہے۔ اسی پہاڑی پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا پہلا ہیکل بنوایا، جسے ہم مسجد مانتے ہیں۔ اسی پہاڑی پر ایک چٹان موجود ہے جسے صغرا کہتے ہیں۔ یہی وہ چٹان ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کا سفر شروع ہوا تھا۔ اسی چٹان پر
سلیمان علیہ السلام نے تابوت سکینہ رکھوایا تھا۔ اس وقت اس چٹان کے اوپر گولڈن رنگ کا ایک گنبد موجود ہے جسے قبۃ الصغریٰ کہتے ہیں، یعنی چٹان کا گنبد یا ڈوم آف دا راک۔ اسی پہاڑی پر مسجد اقصیٰ موجود ہے۔ یہی مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد 16 یا 17 ماہ رخ کر کے نماز پڑھی تھی۔ اور اسی پہاڑی پر ایک چھوٹی سی جگہ ہے حیۃ البراق، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے وقت براق باندھا تھا۔ عیسائیوں کے لیے یہ دوسری دنیا کا سب سے اہم مقام ہے، کیونکہ ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر یہیں چڑھایا گیا تھا، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے تو وہ انہیں وہیں سے لیڈ کریں گے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، لیکن یہودیوں کے لیے یہ دنیا کا مقدس ترین مقام ہے۔ ان کا کعبہ، ان کا قبلہ، جس کی اس وقت اس پہاڑی پر صرف ایک دیوار باقی ہے، جسے ویسٹرن وال یا اردو میں دیوار گریہ کہتے ہیں۔ پوری دنیا کے یہودی اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں اور اس کے پاس کھڑے ہو کر توریت پڑھتے ہیں، اور 2000 سال سے اس گرے ہوئے قبلے کو دیکھ کر روتے ہیں۔ اس پہاڑی پر وہ جوتے پہن کر نہیں جاتے۔ یہودیوں کے مطابق یہی وہ چٹان ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دینا چاہی تھی۔ یہی وہ چٹان ہے جہاں یعقوب علیہ السلام نے اپنا خواب دیکھا تھا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی لی گئی تھی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سلیمان علیہ السلام نے ہیکل بنایا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس مقام پر بیت العیل کی تعمیر کی، جو یہودیوں کا پہلا مقدس مقام مانا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کنعان چھوڑ کر مصر کی طرف ہجرت کر گئے اور لمبے عرصے تک فرعون کی غلامی میں رہے۔ اس زمانے میں قوم عمالقہ نے ارض فلسطین اور یروشلم پر قبضہ کر لیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو اسی ارض مقدس کا ان سے وعدہ کیا گیا، جو بعد میں بنی اسرائیل کو عطا ہونے والی تھی۔ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 7 لاکھ سے زائد تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بنی اسرائیل فلسطین میں داخل نہ ہو سکے، لیکن آپ کے بعد آپ کے جانشین یوشع بن نون کی رہنمائی میں بنی اسرائیل نے قوم عمالقہ سے جنگ لڑی اور انہیں فتح نصیب ہوئی۔ اس طرح بنی اسرائیل دوبارہ فلسطین کے نواحی علاقوں میں آباد ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام کی بادشاہ بننے تک بنی اسرائیل کا دارالسلطنت ہبروم ہی تھا، کیونکہ اس وقت بھی مرکزی شہر یروشلم پر عمالقہ کا قبضہ تھا۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام نے 2 لاکھ کے عظیم لشکر کے ساتھ یروشلم پر حملہ کر دیا اور عمالقہ کو مکمل شکست دے کر یروشلم کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ یہی یروشلم کی عظیم سیاسی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں یروشلم کے ہمسایہ شہروں نے بھی بنی اسرائیل سے امن کا معاہدہ کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کے چاروں طرف اونچی اونچی دیواریں قائم کی اور بڑے بڑے چشمے کھدوائے، پتھریلی وادیوں میں باغات لگائے اور عبادت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کروائی۔ پھر اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ اس ہیکل کو داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا اور اس جگہ ایک اونچی عمارت کی تعمیر کروائی۔ پھر بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ انہوں نے توریت میں رد و بدل کرنا شروع کر دیا، پیغمبروں کا قتل کرنے لگے، مورتیاں بنا کر بت پرستی کرنا شروع کر دی اور ہر طرح کے گناہ کرنے لگے۔ لہٰذا ان کی اس نافرمانی کے تحت یروشلم پر کئی بیرونی طاقتوں نے حملے کیے، اور 1000 سال کی طویل تاریخ میں یروشلم 20 مرتبہ پوری طرح اجڑ کر دوبارہ آباد ہوا۔ ان سب حملوں میں سے بخت نصر اور ٹائٹس کے حملے یروشلم اور یہاں آباد لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچائے۔ ان حملوں میں ہیکل مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد یروشلم تقریباً 5 صدیوں تک عیسائی حکومت کا حصہ رہا۔ پھر 16 ہجری یعنی 236 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس کو یہود و نصارہ کے ہاتھوں سے آزاد کرا لیا گیا اور یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ بنو عباس کی خلافت تک یروشلم اسلامی ریاست کا حصہ رہا، لیکن پھر 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا۔ تقریباً 68 سال تک یہ شہر صلیبیوں کے قبضے میں رہا، اور پھر 1187 عیسوی میں
صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو دوبارہ آزاد کروا لیا۔ صلاح الدین ایوبی کے بعد تقریباً 700 برس تک یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ رہا، اور یروشلم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنے لمبے عرصے تک امن و امان کا دور دیکھا۔ لیکن پھر 1917 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد یروشلم دوبارہ فتنہ و فساد کا مرکز بن گیا۔ 1948 عیسوی کو امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازشوں سے ارض فلسطین پھر یہودیوں کے پاس چلا گیا، اور یہودیوں نے یہاں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ یروشلم 2000 سال بعد بالآخر واپس یہودیوں کے پاس چلا گیا، اور وہاں کی حکومت نے اعلان کروایا کہ ابھی یہودی اس پہاڑی پر جوتوں سمیت نہ جائیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ سلیمان علیہ السلام نے تابوت سکینہ کس جگہ رکھا تھا۔ ہم تب وہاں جائیں گے جب ہمارا تیسرا ہیکل بن جائے گا، اور یروشلم اسرائیل کا ہوگا، لیکن بیت المقدس مسلمانوں کے پاس ہوگا۔ اسرائیلی اس پہاڑی پر اپنا جھنڈا نہیں لہرائیں گے، لیکن اس کی سیکیورٹی صرف اور صرف اسرائیل کے پاس ہوگی۔ اور یہودیوں کے لیے سب سے مقدس مقام صخرہ چٹان ہے، جس کے اوپر تابوت سکینہ رکھا ہوا کرتا تھا، لیکن فی الوقت انہیں ویسٹرن وال کی حد تک اپنی عبادت کرنے کی اجازت ہے۔ 1967 سے لے کر آج تک ایسا ہی ہو رہا ہے۔ قبۃ الصغریٰ پر لگی 5000 ٹائلز سونے کی پلیٹس ہیں۔ اس وقت الاقصیٰ کمپاؤنڈ کے 11 دروازے ہیں، جن میں سے 10 دروازے مسلمانوں کے لیے ہیں، اور صرف ایک دروازہ غیر مسلم کے لیے ہے۔ 37 ایکڑ کی یہ جگہ اس وقت دنیا کی سب سے متنازع ترین جگہ ہے۔ نہ مسلمان، نہ عیسائی اور نہ یہودی، کوئی بھی مذہب اس جگہ کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ چٹان صخرہ میں ایک سوراخ ہے، جسے کس نے بنوایا اور کیوں بنوایا کوئی بھی نہیں جانتا۔ بعض علماء کے مطابق یہ وہی سوراخ ہے جہاں معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام نے براق کو باندھا تھا اور اپنی انگلی سے وہ سوراخ کیا تھا۔ لیکن براق کو بیت المقدس میں بیت البراق نامی جگہ، جو ویسٹرن وال کے قریب ایک جگہ ہے، اس پر باندھا گیا تھا۔ 1700 سال پہلے لکھی گئی ایک کتاب میں بھی اس چٹان میں سوراخ کا ذکر ہے۔ یہ کتاب فرانس کے ایک مسافر نے لکھی تھی، جو فرانس سے یروشلم ہیکل سلیمانی دیکھنے گیا تھا۔ لیکن ایک اور بڑی عجیب بات ہے کہ سوراخ سے نیچے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ چٹان کے نیچے ایک غار بھی ہے۔ آج اس غار کو ویل آف سولز کہتے ہیں، یعنی روحوں کا کنواں، اور اس غار میں جانے کے لیے سوائے اس سوراخ کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ معراج کی رات یہ چٹان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اوپر جانے کو اٹھی تھی، لیکن اسے روک دیا گیا، اور زمین سے اس کے اٹھ جانے کی وجہ سے اس کے نیچے یہ غار بن گئی۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے خدا بہتر جانتا ہے، لیکن صلیبی جنگوں میں جب یروشلم عیسائیوں کے پاس چلا گیا تھا، تب انہوں نے اس غار تک پہنچنے کے لیے اس چٹان کو کاٹا تھا، اور غار تک پہنچنے کے لیے ایک سرنگ کھودی تھی، اور اس میں سیڑھیاں بھی بنوائی تھی۔ اس وقت اس غار میں 4 محرابوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آج سے 2100 سال پہلے لکھی گئی کتاب دی بک آف میکابیز میں ایک جگہ لکھا ہے کہ بخت نصر کے حملے کے وقت بنی اسرائیل میں موجود نبی ارمیا نے تابوت سکینہ کو ایک غار میں چھپا دیا تھا۔ اب وہ غار ویل آف سولز تو نہیں ہو سکتی، لیکن اسی ویل آف سولز کے بالکل درمیان میں ایک گہرائی ہے، وہاں زمین بیٹھ رہی ہے، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ ویل آف سولز کے نیچے ایک اور غار بھی موجود ہے۔ ممکن ہے کہ ارمیا علیہ السلام نے تابوت سکینہ کو ویل آف سولز کے نیچے اس غار میں چھپا دیا، اور شاید یہی سچ ہے۔ لیکن اس وقت دنیا کی کوئی قوم اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو وہاں کھدائی کی ہمت کر سکے، کیونکہ اس جگہ کھدائی کرنے کا مطلب دنیا کے 3 بڑے مذاہب کے درمیان تصادم اور ایک کھلی جنگ کا اعلان ہے۔ 1948 میں جب یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گئے، تاہم مشرقی یروشلم یعنی بیت المقدس اور غصب اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے۔ پھر تیسری عرب اسرائیل جنگ 1967 میں بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر بھی تسلط جما دیا، کیونکہ یہودی مسجد اقصیٰ کو گرا کر اپنا تیسرا ہیکل تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔
مسئلہ فلسطین صرف فلسطین کے مسلمانوں کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ احادیث کے مطابق قرب قیامت میں یروشلم جنگوں کا مرکز ہوگا اور وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں میں دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا، اور وہ دجال کو باب لود کے پاس قتل کریں گے۔ باب لود فلسطین میں بیت المقدس کے قریب ہے، اور اس طرح فتنہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل الخمر کے پاس ہوگی۔ اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا جائے۔ آج پوری دنیا سے یہودی اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں، اور قیامت سے پہلے مسلمان یہودیوں کو چن چن کر ماریں گے، اور قیامت کے قریب وہ وقت بھی آئے گا کہ جب ایک مومن جماعت کے ہاتھوں مسلمان بیت المقدس میں اسلام کا جھنڈا نصب